سنو ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ عمران خان کی احتجاجی سیاست رک گئی ہے۔ مستقبل قریب میں، یعنی کہ آگے چل کے میں اسلام آباد کا رخ کروں گا، عمران خان صاحب نے کہا۔ میرے پاس دو آپشن تھے، یا ان قوتوں کے میں پاؤں پڑتا یا عوام کے پاس جاتا۔ آج خان صاحب نے یہ کھل کے کہا ہے۔ نہ جلسے، نہ لانگ مارچ، نہ احتجاج، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ خان صاحب کو کوئی اشارہ ہے یا خان صاحب کو کسی نے خبردار کیا ہے؟ خان صاحب خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پوری قوت کے ساتھ میں آؤں گا، پوری قوت کے ساتھ میں اسلام آباد کا رخ کروں گا۔ اور بجٹ آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی بہت ہے، حد سے زیادہ مہنگائی ہے۔ آپ کی انکم بہت کم ہے، غریب لوگوں کی، مڈل کلاس، لوور کلاس، اب تو اپر کلاس کے لوگوں سے بھی جب بات کرتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ملک کی مجموعی صورتحال، معیشت، بڑے سخت فیصلے اس اتحادی حکومت نے کیے ہیں، اور سب چیزیں جس طرح بڑھی ہیں، ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جناب مخدوم محسن صاحب، جی ڈی کے رہنما، سینئر رہنما۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو میر صاحب۔ سر، عمران خان کے احتجاجی سیاست رک گئی ہے آ کے، نہ احتجاج، نہ جلسہ، نہ جلوس، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، پولیٹیکل ماحول میں، پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز میں پولیٹیکل لوازمات کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ باقی دوسری چیز دیکھیں، آج میں ڈیپلی بجٹ کے بعد میں آج اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے جو دیکھا کہ عوام کے لیے مطلب کوئی آسانی نہیں ہے عوام کے لیے۔ باقی ہاں البتہ الٹ اور عوام کے لیے چیزیں مشکل کر دی گئی۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اب ایک نئی پالیسی بنا رہے ہیں کہ 5 بجے کے بعد مارکیٹس بند کر دیں یا 6 بجے کے بعد مارکیٹس بند کر دیں تو انرجی بچ جائے گی، یا پھر امپورٹس ہم تو میرے خیال سے امپورٹس پہ تو امپلیمنٹیشن بھی ہو گیا کہ ہم چیزیں امپورٹ کرنا بند کر دیے کہ شاید ڈالر اسٹیبل ہو جائے۔ سر میں کرن ڈار صاحبہ ہیں، جی ایم این اے ہے نون لیگ کی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت ہے بازی، تھینک یو سو مچ جی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں جی ڈی اے کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں مخدوم محسن صاحب، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مخدوم صاحب، بات ختم کریں، کرن صاحب آپ کو سن رہی ہے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں بجٹ کے بعد بھی جو حالات ہیں، ایک چیز تو کلیئر آؤٹ ہے کہ عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں مل رہا ابھی بھی۔ آپ دیکھیں پیٹرول کی پرائزز بھی آپ کی نظر میں، الٹا ایسی پالیسیز تو مجھے کہیں نظر نہیں آنے جس سے عوام کو، اب ایک کووڈ ایک پینڈیمک تھا جو 3-3.5 سال عوام میں تھا، اس کے بعد بھی کوئی ریلیکسنگ پالیسی نہیں۔ اب 5 بجے کے بعد اگر مارکیٹس بند ہو جائیں، ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے امپورٹس بند کیے۔ اب امپورٹس اگر انہوں نے بند کیے، میں سمجھتا ہوں امپورٹس بند کرنے سے بھی کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن۔ جب تک ایک طرف کرپشن جاری ہے، دوسری طرف امپورٹس بند کر دیں، 5 بجے مارکیٹیں بند کر دیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اداروں میں غیر متنازع لوگوں کو کی بھرتیاں ہونی چاہیے، اور جب تک کرپشن ایک لیکیج آپ نہیں روکیں گے اس ملک میں، تب تک آپ 5 بجے کے بعد بند کر دیں گے، الٹا عوام کو آپ تنگ کریں گے، عوام پریشان ہوگی کہ 5 بجے کے بعد وہ مارکیٹس میں ان کو پھر وہ کووڈ کی طرح جیسے 2-3 سال عوام نے سفر کیا، پیٹرول بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ملک کی اکنامی کا مسئلہ۔ آج بنگلہ دیش کی اکنامی کو آپ اسٹڈی کریں، جو ایک پاکستان کا حصہ تھا، وہ انڈیا کو بیٹ کر رہا ہے، پاکستان کو تو وہ کب کا بیٹ کر چکا۔ لوگ ہمارے ہمسائے ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم دن بدن وہی ہمارا رونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، دھاندلی، احتجاج، یہ ایک چیز چل رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بار یہ تنقید کرتے تھے کہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھی اکنامیکلی، لیکن ان کی تیاری نہیں تھی، ان کی 3-3.5 سال چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو مجھے بتائیں ان کی کون سی ٹیم ورک تھا، ان کی کون سی تیاری تھی، یہ مجھے بتا دیں اگر ہے تو۔ کرن ڈار صاحبہ، آپ کی کون سی تیاری تھی جب آئے تھے؟ اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال چھوٹا سا کر لوں، اس کے بعد یا پہلے اس کا ہی جواب دیں۔ عمران خان کی سیاست رک گئی ہے، نہ جلسے، نہ جلوس، نہ لانگ مارچ، سب کچھ۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں لانگ مارچ کروں گا، آؤں گا اسلام آباد کی طرف۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے اپنے پروگرام میں اکثر بیشتر مدعو کرتے رہتے ہیں، اور دوسری جہاں آپ نے بات کہی کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے، کیا کہوں، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور یہ گئے، انہوں نے ان کی باتیں بھی مانی، دیر سے گئے،
ان کے جو ڈیمانڈس تھی وہ سخت سے سخت ہو گئی، اور پھر صرف اسی لیے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سب کو یاد ہو گئی ہیں، سب کو رٹ گئی ہیں، لیکن پھر بھی کیا کریں، بتانا پڑتا ہے، شاید ہماری عوام کی ہماری میموری بھی تھوڑی سی شارٹ ہے، تو اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاپولر فیصلے لیں، تو اگر ہم نے سیاست بچانی ہے مسلم لیگ نون نے اور اس کے اتحادیوں نے، تو پھر ہم پاپولر فیصلے لیں گے، اور اگر ہمیں ریاست بچانی ہے تو اس کے لیے ہمیں سخت فیصلے لینے ہیں، جو اس وقت ہم لے رہے ہیں، جو اتحادیوں کے ساتھ مل کر، یہ صرف مسلم لیگ نون نہیں، تمام اتحادی اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں سخت فیصلے لینے ہیں اس ریاست کے لیے۔ یہ ریاست ہے، یہ پاکستان ہے، تو اس کے بعد سارا سسٹم ہے، یہ سیاست بھی چلے گی اور باقی نظام بھی چلیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لیں پاپولر فیصلے، ہم پاپولر فیصلے لینے کے لیے نہیں آئے، ہم اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ٹیم تھی، ٹھیک ہے، ٹیم تو آپ کے پاس بھی تھی، وہ پتہ نہیں کتنے ارب، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد رہا، وہی شارٹ ٹرم میموری لاس ہو گیا، وہ اتنے ارب آنے تھے، 1 ارب اس کے منہ پہ پھینکنے تھے، ایک اس پہ پھینکنے تھے، اور ہمارے پاس ٹیم ہے، اور ہم نے 5.8 سے -4 پہ چلا گیا، اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر ایون کہ کووڈ بھی آ گیا۔ چلیں کہ کووڈ سے پہلے کا میں آپ کو ریکارڈ بتا دوں، کووڈ کی بات کر رہی، کووڈ سے پہلے کا، کووڈ نے تو ان کو بچا لیا، کووڈ نے تو پاکستان کو بچا لیا، اس حکومت کو بچایا کچھ حد تک، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ان سے سمجھ نہیں سکی۔ دیکھیں، آپ اکثر مجھے بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں، مجھے اسی طرح انٹرویو دیتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کیا کیا، میں عید کی بات بھی نہیں کرتی۔ آپ وزیر اعظم پاکستان، ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا ایک وزیر اعظم پاکستان تھے جو صرف اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے تقریر کرتے تھے۔ کام کرتے، آپ نے یوتھ کو انگیج کیا ہے، آپ کام کریں، آپ کہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، چھوڑ دیتے عمران خان صاحب کو مشورہ دوں، وہ چھوڑ دیتے اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اپوزیشن نے یہ کیا، سارے ادارے ان کے پاس تھے، ان کو اپنا کام کرنے دیتے، اور یہ کرتے تھی میں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ مجھے ان کی کوئی تقریر مجھے بتا دیں جس میں انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کا نام نہ لیا ہو، ان کے بارے میں انہوں نے بات نہ کی ہو، ان کو جیلوں میں ڈالنا تو ایک طرف، تو مجھے ان کی اپنی کارکردگی بتا دیں۔ اور رہی بات ہماری، میں مانتی ہوں مقابلہ بہت بہت ٹف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں اس کو بھی مان رہی ہوں، لیکن یہ سخت فیصلے پاکستان کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ فیصلے پاپولر ہونے کے لیے نہیں کیے جا رہے، اور مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی پیٹرول جو ہے وہ اور آگے جانا ہے، اور لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ سخت فیصلہ ہے، جیسے ہی پیٹرول اوپر ہوتا ہے لوگوں کے نظام میں زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے، اور وہ بدلاؤ پازیٹیو نہیں ہوتا، وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلے ہمیں اپنے پاکستان کے لیے لینے ہیں، اور ہم لے رہے ہیں۔ مخدوم صاحب، 3 مہینے کی گورنمنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں اور ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری، اور 3.25 سال جو حکومت تھی، یہ پورا سیاسی IMF کے ساتھ فیصلے، وہ ذمہ دار ہیں، یہ سارا گن پچھلی گورنمنٹ کا ہے، جس طرح خان صاحب کہتے کہ پچھلی گورنمنٹ نے سب کچھ کر کے گئے۔ دیکھیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ساری جو سچویشن ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے جو گورنمنٹ جس کو 2 مہینے میں، میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح ان پہ تنقید کی جاتی تھی کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ٹیم نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ٹیم ورک نہیں تھا، جیسے ان کو گورنمنٹ ملی تو وہ جس طرح سے فنانس منسٹر تبدیل کر رہے تھے سائڈ میں، تو ان پہ وہ کرٹیسزم کیا جاتا تھا۔ اب جب یہ ایکسپیرینس لوگ کولیجن کے ساتھ، مطلب جو پارٹیاں 3 4 دفعہ پاور میں آ چکی ہیں، اس ملک کو چلا چکی ہیں ماضی میں بھی، تو ان کے آنے کے بعد تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور جس طرح کا یہ باتیں کر رہے تھے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، اور اس کے بعد آل اوور سڈن پھر یہ چیز، جب یہ 5 روپے بڑھاتے تھے پچھلی گورنمنٹ والے پیٹرول پہ، تو تب تنقید ہوتی تھی، بار بار تنقید ہوتی تھی، تب وہ بھی اگر ان کے پاس، تب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ بھی PTI والے دوست یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی مشکل فیصلے کر رہے تھے، ملک کے بھلائی میں فیصلے کر رہے تھے، لیکن آپ 3-3.5 سال کا ٹوٹل آپ لگا دیں گے، 3.5 سال میں کتنا پیٹرول بڑھا ہے؟ میرے خیال سے 55 روپے سے زیادہ نہیں بڑھا پچھلے 3-3.5 سالوں میں، اور اگر آپ ان 2 مہینوں کا نکالیں گے تو 60 روپے کا بڑھ چکا ہے، اور ابھی MNA صاحبہ نے کہا ہے کہ اور پیٹرول بڑھے گا۔
جو میرے پاس انفارمیشن ہے تو 60-70 روپے اور اگست سے پہلے بڑھنا ہے پیٹرول، اور یہ میڈم بھی ایکسیپٹ کر چکی ہیں. تو یہ اگر سچویشن ہوگی تو اگر ہم ٹھیک ہے ہمیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، کچھ معاملات پہ ہمیں ملکی مفاد کو دیکھنا چاہیے، لیکن عوام کا کیا ہوگا؟ میر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، امپورٹس بند ہو رہی ہیں، پیٹرول کی پرائز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، الیکٹریسٹی مہنگی ہو رہی ہے، کرائے بڑھ رہے ہیں، ایگریکلچر کو ویسے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایریگیشن کا نظام پہ، اگر ایریگیشن پہ ہم بات کر لیں، ایریگیشن کی وزارت آج کل جس پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے اس پارٹی کے پاس ہے واٹر اینڈ پاور کی وزارت. پاور الگ ہے، واٹر کسی کے پاس ہے، وہ خورشید شاہ صاحب کے پاس ہے، انرجی کسی اور. تو ان کو یہ چیز پہ ان کو پرائم منسٹر سے بات کرنی چاہیے. جب پہلے تو یہ شکایت ہوتی تھی کہ پنجاب پورا پانی لے جاتا ہے، اب تو پنجاب کی گورنمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، صوبہ سندھ کی گورنمنٹ بھی آپ کے پاس ہے پچھلے 12-13 سالوں سے. تو عوام کو کیوں نہیں ریلیف مل رہا؟ ایک طرف عوام کے پاس پانی ٹھیک ہے، نہیں بریک کا ٹائم کا بڑی مہربانی کرن صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں.